السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کاغذی شادی کے 12ویں حصے کے ساتھ، جو کہ تجسس سے بھرپور ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ غرناطہ دونوں راہداری عبور کر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھے تو آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا منظر نظر آیا۔ ہال اندر سے بہت ہی وسیع تھا۔ چاروں طرف چھت پہ نقش و نگار تھے، تصاویر بنی ہوئی تھی۔ کچھ دیر میں ہال میں کوئی ایسی کرسی نہ تھی جو خالی ہو۔ یہ تھیٹر پاکستانیوں اور بنگالی طلبہ کے لیے گروپ کی طرف سے تھے۔ ورلڈ وار 2 میں فوجیوں کی فیملی کے دکھوں کی منظر کشی کی گئی تھی۔ ہال میں سڑ کی آوازیں سرگوشوں کی مانند سنائی دے رہی تھیں۔ صوبیہ یوشا کے بازو پر سر ٹکائے سو چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ سانس میں محتاط انداز میں لے رہا تھا، مبادا اس کی آنکھ نہ کھل جائے۔ لاڑکانہ سنیں رک جائیں، وردہ کی والدہ نے جوکیو صاحب کو روم میں داخل ہوتے ہی کسی کام سے روک دیا۔ اس وقت ان کا ایک ملازم کمرے میں تھا۔ مسز جوکیو کو اندر دیکھ وہ سلام کرتا ہوا ادب سے باہر نکل گیا۔ کیا ہوا ہے؟ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ آپ کامل بھائی صاحب کو فون کریں، ان سے ملاقات کا کہیں، مجھے کچھ صحیح نہیں لگ رہا۔ انہوں نے اپنی پریشانی اپنے شوہر کے سامنے رکھی، جو کامل رنداوا سے بدلہ لینے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے بینا؟ بیٹھو یہاں آرام سے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ وردہ کی والدہ نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ عمران ان کا وہ بیٹا تھا جس کی بات کو ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ بینا کی بات مکمل کرنے کے بعد کمرے میں مکمل سناٹا تھا، جیسے کچھ دیر بعد جوکیو صاحب نے ہی توڑا، جو کسی کو فون ملا رہے تھے۔ غرناطہ آڈیٹوریم میں اچانک بھگدڑ مچ گئی۔ لوگ یہاں وہاں بھاگ رہے تھے۔ باہر سے تڑتڑاہٹ کی زبردست آوازیں آ رہی تھیں۔ صوبیہ چونک کر اٹھی۔ لوگ ہال سے باہر لوگ بھاگ رہے تھے۔ اسی آسنا میں صوبیہ اور روشا کے گارڈز اندر داخل ہوئے، ان کو وہاں سے لے جانے کے لیے تھے۔ باہر نکلتے ہوئے ایک بچی صوبیہ سے لپٹ گئی۔ بھورے بالوں والی چھوٹی سی گڑیا نے جب چہرہ اونچا کیا تو اس کی نیلی بالک جھیل سیف الملوک جیسی آنکھوں کو دیکھ کر صوبیہ کا دل بیٹھ گیا۔ کچھ لمحوں کا توقف اور جو بات صوبیہ کی زبان سے نکلی وہ عجیب تھی۔ ہم یہاں سے اکیلے نہیں جائیں گے۔ لہجے سے عزم جھلک رہا تھا۔ گارڈز کو آڈیٹوریم کے دروازے اندر سے بند کرنے کا کہہ کر وہ یوشا کے ہمراہ سٹیج پر چڑھ گئی۔ نہ جانے کیسے کچھ نوجوان گارڈز کے ساتھ مل گئے۔ بات سنیں رک جائیے، جو ہنگامہ ہو رہا ہے ہال کے باہر ہو رہا ہے۔ پلیز ہمارے لوگوں کے ساتھ تعاون کیجیے، دروازے بند کر دیجیے۔ پھر یوشا کو اشارہ کیا اور غرناطہ کی مقامی زبان میں یہی بات دہرانے کو کہا۔ گارڈز نے دروازوں پر اپنی پوزیشن سنبھال لی تھی۔ 4 دروازے اور 4 گارڈز ناکافی تھے، مگر پھر بھی اندر ہال میں اب سانسوں کا شسر سنائی دے رہا تھا، اور ہال کے باہر گولیوں کی تھرتھراہٹ سے اندر بیٹھے لوگوں کے دل لرز رہے تھے۔ 15 منٹ طویل اندھا دھند فائرنگ کے بعد پولیس کا سائرن اور اعلان سنائی دیا۔ گارڈز نے دروازے کھول دیے۔ لوگ روتے ہوئے کچھ ایک دوسرے کو دلاسا دیتے ہوئے ہال سے باہر نکلے۔ صوبیہ نے یوشا کا دایاں بازو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا، جبکہ اس کی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں ہوا تھا۔ اس سب میں رات ہو گئی تھی۔ یوشا گارڈن میں فوارے کے پاس لگی سیڑھیوں پر بیٹھا ہاتھ میں تسبیح گھما رہا تھا۔ اس کا معمول تھا، وہ ایک چھوٹی سی تسبیح ہاتھ تھامے رکھتا تھا۔ رات کو کیلا جہاں تسبیح لے کر بیٹھ جاتا۔ آج صوبیہ بھی اس کے برابر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، مگر اس پہ خوف سے زیادہ الجھن کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ کیا ہوا؟ آج کی بات کو لے کر پریشان ہو؟ ایک نظر اپنے ساتھ بیٹھی صوبیہ کو دیکھ کر مسکرایا۔ زیادہ نہیں، بس تھوڑی تھوڑی سی۔ شکر ہے ہم سب بچ گئے، تمہارے گارڈ ساتھ تھے، ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا۔ صوبیہ نے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے صوبی کہ اگر گارڈز نہ ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا؟ ارے سیدھی سی بات ہے، ہم لوگ ان کی مدد کے بغیر کیسے بچ کر نکلتے؟ ایسا نہ سوچو، حفاظت کرنا اللہ کا کام ہے، وہی کر سکتے ہیں، ورنہ بڑی بڑی بندوقیں گولہ بارود بھی کسی کام نہیں آتے۔ لیکن انسان کی اپنی بھی تو طاقت ہوتی ہے نا؟ صوبیہ نے پھر سوال کیا۔ وہ ایسے گھرانے میں پلی بڑھی تھی جہاں میت ہونے پر بھی مدرسے سے لوگوں کو بلا کر قرآن خوانی کروائی جاتی تھی، نماز بھی عیدین کی، یا کسی کسی جمعے کو گھر کے مردوں کے لیے۔ عورتیں سب سے خالی تھی،
اس گھر میں مذہب کے نام پر صرف ایک عدد نام تھا جس کو لے کر وہ لوگ زندہ تھے۔ سو بھی دیکھو، جیسے اگر میں اپنے مینیجر کو پیسے نہ دوں تو جیسے وہ گھر خرچ چلا سکتا ہے؟ نہیں نا، سارا دن وہ محنت کرتا ہے، سارا حساب کتاب دیکھتا ہے، کیا لانا ہے کب لانا ہے، ہر بات کا خیال رکھتا ہے۔ اگر ویسے ہی اللہ رب العزت ہمیں طاقت نہ دے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ دے، تو کوئی کیا کر لے گا؟ ہاں، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ بندہ محنت ہی نہ کرے۔ یہ سب ایسا ہے جیسے بٹن دباؤ گے تو کام ہوگا۔ اللہ کی عنایتیں میرے دیے ہوئے پیسے کی طرح ہیں، اور مینیجر کی محنت اس بٹن کی طرح جس کو دبانے سے مشین چلی۔ سمجھ گئی؟ کیا تم کہنا چاہتے ہو اللہ کی مرضی اور عنایت کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے؟ ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر جو کچھ آج ہوا وہ سب کیوں ہوا؟ اور میرے بابا کو کیوں بلا لیا؟ اللہ نے مجھے ایسی امی کیوں دی؟ یوشا، تم نے کہا نا اللہ چاہتے تو۔ سو بھی دیکھو، کیا تمہیں پتا ہے انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد؟ تھوڑا توقف کیا تاکہ سوچ سکے، پھر گویا ہوئی۔ کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر یا پائلٹ وغیرہ، تاکہ سوسائٹی کے کام آ سکے۔ انسان کی زندگی کا مقصد اتنا چھوٹا اور معمولی نہیں ہے سوبی، ہم بہت عظیم مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ آج تم مجھے بتاؤ، تمہاری زندگی کا گول کیا ہے؟ میرا وہی ہے جو میرے پاپا چاہتے تھے، ڈاکٹر بن کر انسانیت کی خدمت کرنا۔ اپنی بات کہتے ہوئے سوبی کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ بالکل ویسے ہی اللہ پاک نے انسان کو ایک مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا ہے کہ وہ اپنی ورث ثابت کر سکے، تاکہ یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ کیا وہ اس قابل ہے، اس کو جنت میں دوبارہ جگہ ملنی چاہیے یا نہیں۔ کیا مطلب؟ میں تو کہیں پڑھا تھا کہ ہم بی بی ہوا اور آدم علیہ السلام کی غلطی کی سزا بھگت رہے ہیں۔ تم یہ سب باتیں کہاں سے کر رہے ہو؟ دنیا کس نے بنائی ہے سوبی؟ کیا بچوں جیسا سوال ہے یوشا؟ آف کورس اللہ نے۔ ٹھیک، تو اب یہ بتاؤ، جو بنانے والا ہے وہ اپنی چیزوں کے بارے میں زیادہ ٹھیک بتائے گا یا کوئی تیسرا؟ ظاہر ہے بنانے والا۔ تو سوبی، یہ تو مانتی ہو نا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے ذریعے اللہ نے انسانوں سے بات کی ہے۔ یہ سب تو نہیں سمجھتی میں یوشا، مگر اتنا جانتی ہوں کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ہاں، تو جیسے کوئی بھی لکھنے والا اپنے قارئین سے اپنے کلام کے ذریعے کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کے ذریعے انسانوں سے کلام کیا ہے۔ اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ تا قیامت کوئی بھی اس کو کھول کر دیکھے گا تو اپنی بات کا جواب پائے گا۔ لیکن یوشا، میری بات کا جواب؟ سوبیا نے یوشا کو یاد دلایا جو اس کی نظر میں مدعے سے بھٹک گیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں اپنے ناول کے 12ویں حصے کا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔